الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. روى الإمام أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي حسنه الألباني وذكره في صحيح الجامع. نیک لوگوں سے دوستی کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا ایک ادب بتاتے ہوئے یہ کہا کہ تم دوستی نہ کرو مگر مومن سے، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیک آدمی. افطار کے دن چل رہے ہیں تو ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی وہی کہا کہ تمہارے دسترخوان پر ایسا روزے دار آئے جو نیک ہو، جو روزہ کھول کے افطار کر کے تمہارے حق میں یہ دعا پڑھ سکے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار. دیکھیے اس میں کہا کہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے حق میں رحمت کی دعائیں کریں. آپ جانتے ہیں انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تو انہیں ایک طرح کی وحشت محسوس ہوئی کہ میں جنت میں اکیلا کیسے رہوں. تو جب وہ سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بازو پیدا کر کے حضرت حوا کو رکھا، تب چل کر ماشاءاللہ وحشت محسوس ہو گئی. لہٰذا جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں وہ بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جن لوگوں کو شادی نہیں ہوتی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں غلط دوستی میں اپنی بھٹک جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ایک بار تجربے سے، شادی ہونے سے پہلے انسان کے دوست بہت ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی انسان کی شادی ہوتی ہے لوگ ہر طرح کے دوست سے دور رہ جاتا. بس صحیح ہے، اس لیے کہ اسے رفیق حیات مل گئی، اسے وہ چیز مل گئی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. ہوتا یہی ہے. تو انسان کی طبیعت میں ایک دوسرے سے مانوس ہونے کا کیا ہے اللہ نے وہ فطرت رکھی ہے. اس لیے دیکھیں گے بلی ہے، انسان اس سے بڑا مانوس ہوتا ہے. شریعت نے بھی اس کے جھوٹے کو حلال کیا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا من الطوافین والطوافات، یہ پالتو جانوروں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ کو آپ جانتے ہیں، ان کا نام تھا اصل عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ، لیکن وہ بلی اور بلی کے بچوں کو اپنے آستین میں رکھ کر ایسے بڑی محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام ابو ہریرہ پڑا. اور یہ بات یاد رکھے دنیا میں انسان کو انسان کیوں بولتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مانوس ہوتا ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں انسان کو انسان اس لیے کہ وہ بھول جاتا ہے، وہ غلط ہے بات. انس کا مطلب وحشت کی ضد ہے. آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی نہ کوئی چاہیے. اس لیے شریعت نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا، اکیلے سونے سے منع فرمایا. یہی تو وجہ ہے. لہٰذا انسان کیا ہے ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے. اور اللہ کی نبی نے یہ بھی فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. یہ حدیث کو اپنی زندگی میں ذرا ٹٹول کے دیکھیے. اگر آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، آپ بھی کسی سے محبت نہیں کرتے، تو ایسے مومن کی زندگی میں بھلائی نہیں ہے. آپ دوسروں کو چاہنا، دوسرے آپ کو چاہنا، یہی اصل میں انسان ہے. یہ دوستی کا جو میدان ہے بہت بڑا ہے. آدمی جب سے پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر وہ مرتے دم تک کسی نہ کسی دوست سے جو ہے کیا متاثر ہوتا ہے. لہٰذا قرآن و حدیث نے بھی ہمیں نیک لوگوں سے دوستی کے بارے میں بتایا، اور یہ کہا کہ برے لوگوں سے دوستی کرنے سے کیا ہوتا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھو، نبوت کا گھرانہ. اب میں عالم دین ہوں، میرے بچے حافظ ہیں، ہم اپنے کو بڑا سمجھ جاتے، کیا ہو گئے ہم بڑے ہو گئے. نبوت کا گھرانہ، نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، مگر اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے. جب وہ ڈوب رہا تھا حضرت نوح کا دل مار لیا، بولے اے بیٹے آج میرے ساتھ سوار ہو جا. انہیں بولا میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاتا ہوں. اس کے بعد نوح علیہ السلام بولے اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، نجات دے تو میرے بیٹے کو. اللہ نے کیا کہا انہ لیس من اہلک، تمہارے گھر والا نہیں ہے، اس کے عمل اچھا نہیں ہے. لہٰذا معلوم ہوا انسان اگر نبوت کے گھرانے میں بھی پیدا ہو جائے، اگر وہ دوستی کے بارے میں بھٹک گئے تو نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ
ایک طرف ابو جہل، ایک طرف ابو لہب، یہ کیا، یہ ابو جہل یہ ابو لہب جتنے سرداران قریش تھے پورے دوستی کی وجہ سے برباد ہوئے۔ ابھی آنے سے پہلے بعض علماء کی تقریر سنتے رہتا ہوں، تو اس میں ایک تقریر کا جملہ یہ بھی تھا، ایسے تھے منافقین مدینے میں رسول اللہ کے ساتھ رہتے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، ظاہری طور پر مسلمان تھے مگر جہنم سے بچ نہ سکے۔ اگر ایمان لاتے تو کیا ہوتا، ظاہر و باطن پورا ایک ہو جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو صحابی بن جاتے۔ لہٰذا دوستی جو ہوتی ہے بڑی بہترین ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے مکے میں رہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر محنت کی، ماشاءاللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے دوستی کس سے کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ دوستی کا میدان ایسا ہے، آج کے تو فتنوں کے دور میں دوستی اگر رکھنا ہے تو انسان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ موسم جیسا بدلتا ہے لوگ اپنا مزاج میں ویسے بدل لیتے ہیں۔ دوستی کس سے کرنا، سب سے پہلے کہا جس کا عقید توحید ایمان اور درست ہوتا ہے اسی سے کرنا چاہیے۔ تو کیا معلوم ہوا، اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں تو ان سے اٹھنا بیٹھنا، اگر آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کیوں بولتے خربوزے کو دیکھ کو خربوزہ رنگ لاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، ہم جن لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور عقیدہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی فکر بھی اچھی ہونا۔ اس لیے کہ آج دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی سوچ اچھی نہیں ہے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں، ان کا اپنا دائرہ ہے، ان کے اپنا یوٹیوب چینل ہے، ان کے اپنے جاننے والے ہیں، ان سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، علماء سے دور رہتے ہیں، علماء کی باتوں کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر بیٹھتے ہیں تو بڑی خطرناک ہے۔ اب دیکھو، اب میرے پاس جیب میں عطر ہے، اب میں اٹھا کے دونوں ہاتھ میں لگایا، اب یہاں فین یہ چل رہی تو کیا ہوتا، اگر وہ ہوا اگر عطر کے اوپر سے گزرے تو خوشبو وہاں تک جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو گویا اپنے ہاتھ میں مشک اٹھانے والے کی طرح ہے، اس پر خوشبو گزری تو بھی آگے والے کو فائدہ ہوتا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ برے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے تم جو ہے لوہار کے پاس بیٹھے، انہیں کیا کرتا، ویلڈنگ کرتا، کچھ بھی کرتا، پورے ذرات ہوتے، کالے کپڑے خراب ہو جاتے، دنیا بھی خراب ہوتی، نعوذ باللہ آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک لوگوں سے دوستی کرنے کی طرف مکمل طور پر ہمیں توجہ دلائی، لہٰذا ہمیں نیک لوگوں سے سچوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ان کے ساتھ اٹھنا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ بھی نعوذ باللہ جھوٹ میں متاثر ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، متقی انسان کو دوست بناؤ۔ ہمارے پاس دوستی کا جو معیار ہے، کھانا پینا، کھلواڑ کرنا، آوارہ گردی کرنا، ایسی دوستی سے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستی کیسے ہونا، آپ بیٹھے رہے، تراویح گاتے رہے، اسے بھی ساتھ میں لے آئے۔ نیک دوستی اگر ہو تو آدمی کا آخری انسان رمضان کا آخری عشرہ بھی اچھا گزرتا ہے۔ آپ کا دوست ایسا نہ ہو، آپ تلاوت قرآن میں بیٹھے ہیں، چلو جا کے چوک کو چائے پی لے کے آئیں گے، بلک چلے گئے، ختم ہو گیا، تو ایسی دوستی کام نہیں آتی۔ اچھی دوستی نیک لوگوں کی دوستی کرنے کیا ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یاد رکھو، اگر تم متقی سے دوستی کرو گے، وہ متقی دنیا میں بھی کام آئے گی، خبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کھانے پینے میں، بیڑے سگریٹ سلگانے میں جو انسان ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ دنیا کی حد تک، ذرا بتائیے، نیک اگر دوست ہوگا مر جائے گا تو وہ کیا آپ کے حق میں دعا نہیں کرے گا؟ دعا کرے گا۔ برا دوست ہو تو آپ کی جنازے میں بھی نہیں آئے گا۔ لہذا اس طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، کل صداقۃ لغیر اللہ فإنها تنقلب اليوم القیامۃ عداوۃ الا ما کان للہ۔ ہر وہ دوستی جو اللہ کے لیے نہ کی گئی ہو وہ آخرت میں نعوذ باللہ کیا ہو جائے گی؟ دشمنی میں بدل جائے گی۔ لہذا متقی سے دوستی کرنے سے ہی دنیا اور آخرت میں بہت سے فائدے ہیں۔ آخرت میں عرش الہی کا سایہ کون نہیں چاہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی اس گھڑی میں ہر ایک آدمی اپنے اپنے جو ہے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ عرش الہی کے سائے میں ہم جانا چاہتے ہیں تو ایسی دوستی کرو۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ ثم تفرقا۔ دو آدمی تھے، عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے، انہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی ہوگی، اسی پر جم گئے ہوں گے اور اسی پر جو ہے الگ ہو گئے ہوں گے۔ دوستی تھی، نماز پڑھتے تھے، اب ایک اس میں سے دوست کیا کیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو انہیں بولنا، یہ دیکھو اگر تم نماز پڑھے
ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنے، داڑھی رکھے، شریعت پر عمل کا تو دوستی باقی رہتی ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتے میں دوستی چھوڑنے تیار ہوں۔ تو ایسی دوستی جو معیاری شرعی ہوتی ہے وہی کام آتی ہے۔ دیکھو نیک لوگوں سے دوستی کرنے میں دنیا میں سکون، راحت، عزت، چین سب ملتا ہے۔ غلط لوگوں سے دوستی کرنے سے کیا ہوتا، شارٹ ٹیمپر رہا تو کسی معاملے میں ماللتا دوستی چھوڑ کے چل جاتا، لیکن متقی جو ہوتا ہے اس کی دوستی باقی رہتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے دنیا آخرت ماشاءاللہ دونوں سنورتی ہے۔ ایک حدیث ہے حسن بصری رحمہ اللہ تشریح میں کہتے ہیں فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ بولتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نیک لوگوں سے دوستی کرو، یہ نیک لوگوں سے تمہاری جو دوستی ہوگی نا دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت مکمل طور پر کام آئے گی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیک دوست بہتر ہے تنہا رہنے سے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے الگ الگ رہتے سب سے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے ملنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی برداشت کرنا۔ آپ نے فرمایا وہ مومن جو دوستی کرتا، تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو دوسروں سے الگ الگ رہتا ہے اور صبر بھی نہیں کرتا۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ نیک لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں تمہارا دوست ایسا ہو جس کو دیکھنے سے تم دنیا میں کم رہو، آخرت کی طرف توجہ ہو۔ اور ایک بات بھی ہے جس سے آپ دوستی کرتے نا اس کا کیریکٹر بھی اچھا ہونا، گالیاں دینے والا، چلر پنا، ہمیشہ مطلب زبان کھولے تو لعن تعن ویسے نہیں ہونا۔ آدمی سیتا ہے، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم خود زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، بچوں کو لے کر بس میں سوار ہوتے ہیں، اب وہ کنڈکٹر رائٹ بولتا، ہمارا بچہ بھی 3 سال کا رائٹ بولتا، دیکھیں حالانکہ کتنے وقت کے لیے سوار ہوئے، آدھے گھنٹے کے لیے سوار ہوئے۔ تو اس طریقے سے جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ان سے اٹھنا نہیں بیٹھنا چاہیے، شرم و حیا ہو۔ دیکھتے ہیں ادھر ادھر راستوں میں کہیں نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، آنے جانے اور لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت راستوں مت بیٹھو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھنا پڑتا ہم نا، تو آپ نے فرمایا راستوں میں بیٹھتے ہو تو کیا کرو، ذرا جو ہے راستے کے حقوق کا لحاظ رکھو، تکلیف نہ دو، سلام کرو، نگاہوں کو نیچی رکھو۔ آپ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں تو خواتین گزرتے ہیں، بوڑھیاں گزرتی ہیں، سب گزرتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دوستی اگر رکھتے ہیں نا علماء سے رکھو، علماء سے جڑ کر رہو، بہت فائدے ہوں گے۔ بولتے نا علماء سے جڑ کر رکھنے سے ماشاءاللہ آپ کے دین، آپ کے زندگی میں دین آئے گا۔ یہ 5 منٹ بیٹھو علماء کے ساتھ، ماشاءاللہ 10 سال کا مطالعہ آپ کو 5 منٹ میں دیں گے۔ وہ ابھی 10 سن رہے ہیں آپ الحمدللہ، تب سے جو چیزیں آپ سن رہے ہیں، اگر ان چیزوں کو حاصل کرنا ہو تو عربی کتاب لینا، منگانا، لائبریری میں جانا، تلاش کرنا، کھولنا، یہ سب مشکل ہے نا یہ۔ لہٰذا علماء سے جڑ کر رہنے میں بہت اچھی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے خود سلفی بھائیوں کو یہ علماء سے جڑنے کے بجائے یہ کیا ہے، علماء سے بے نیازی کا جو مزاج آ رہا نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ایسے نوجوان جمعہ کے دن بھی شاید بھاگ جائیں گے، جمعہ کے دن چونکہ شریعت مجبور کرتی اس لیے بیٹھتے ہیں، ورنہ ایسے ہی بھاگ جائیں گے چھوڑے تو۔ لہٰذا نمازی ہونا، اللہ سے ڈرنے والے ہونا، وفادار ہونا، اصلاح کرنے والے ہونا، عمل والے ہونا، اور نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے ہماری دوستی میں توازن باقی رہتا ہے۔ آپ جس سے دوستی کرتے نیکی کا حکم دینے والے رہنا۔ اگر آپ کا دوست بازو بیٹھ کر سگریٹ سلکا رہا ہے، نہیں بھائی نہیں پینا، رمضان میں نہیں پینا، اثر روکنا، ایسے کرنے والے سے ہو سکتا ہے۔ اور ان ساتھ بیٹھنے سے ماشاءاللہ ہمیں آخرت بھی یاد آتی ہے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم صحیح لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو ہماری دنیا آخرت دونوں کیسے بنتی ہے، اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو جنت میں نیک آدمی چلے جائے گا، اس کا جو برا دوست ہے وہ مطلب اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ہے۔ تو نیک دوست کہے گا اے اللہ فلاں دوست دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا، اب مجھے نظر نہیں آ رہا جنت میں جا کر جہنم سے بلا لے کر آتا ہوں، اسے نکلتا جنت سے نکلتا جاتا، اللہ سے سفارش کرتا، اور سفارش کرنے کے بعد جہنم میں جو اس کا برا دوست رہتا اس نیک دوست کی سفارش کی وجہ سے ماتا جہنم سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اتنی لمبی طویل حدیث سننے کے بعد بھی اگر ہم برے لوگوں سے دوستی کرتے رہیں، ورنہ جا کے ایسا کرنا، کیا بولے تو کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا کتنا اچھا ہوتا،
اللہ کی اطاعت کر لیتا، رسول اللہ کی اطاعت کر لیتا۔ بہرحال یہ دوستی ہمارے دنیا میں ضروری ہے، نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے بچے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھنا چاہیے۔ اچھی کتابوں سے دوستی کرو، موبائل سے دوستی مت کرو، اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہو تو کرو۔ لہٰذا اگر ہم اپنے بچوں پر دوستی نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے، بنگلور میں ایک جگہ ہم کھڑے تھے تو ایک 10 سال کی بچی اترتی اسکول سے، مطلب ایک اسکولی بس سے۔ اب وہ اسکول کی بس میں مطلب ایک جو ہے لڑکا بیٹھا ہے، اب وہ مجھ سے مجھے کون ہے، انہیں 5th 4th پڑھتی ہے، وہ بچی بولتی ہے میرا بائی فرینڈ انہیں۔ اگر بچے کا اس میں ایک گرل فرینڈ بائی فرینڈ کی اصطلاح آ جائیں تو بھلا بتائیے شادی کرنے کے بعد سکون کسے ملے گا؟ پوری عزتیں لٹ جا رہی ہیں، دنیا کا سکون غارت ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہماری ماؤں کو بھی دیکھتے، ہماری لڑکیوں کی وہ دوستی پر نظر نہیں رکھتے، کہاں جاتی ہیں؟ اسکول چھٹتی 5 بجے، بچی آتی 9 بجے، کہاں جاتی نہیں معلوم، کہاں گمراہ ہو رہی ہے، کس کے محبت میں گرفتار ہو رہی ہے، کہاں غارت ہو رہی ہے، نہیں دیکھتے۔ لہٰذا بولتے کیا ہے، وہ اردو میں ایک جملہ ہے، لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی۔ اگر ہم نے دوستی کے بارے میں اپنے بچوں کا لحاظ نہیں رکھا، نظر نہیں رکھی، تو بعد میں جا کر جو ہے کمی جو ہے رونا پڑے گا۔ یہی بات تو ہے، ہم اپنے بچوں کی دوستی صحیح رکھتے تو ہمارے مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نہیں جاتے ایمان کا سودا کر کے۔ اگر ہم اپنی لڑکیوں کی ایمانی تربیت کرتے تو ہماری لڑکیاں ایمان کا سودا کر کے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نہیں جاتے۔ آج رجسٹر میرا سب کیوں ہو رہی ہے؟ بری صحبت کی جو ہو رہی ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، کہیں بھی ہو، دوستی پر مکمل طور پر نظر رکھیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں ایسے لوگوں سے آپ دوستی رکھیں جو آپ کو خیر کی طرف لے جائے، کھانے پینے کی طرف جائے، مسجد طرف لائے، ایسے لوگوں سے دوستی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی جو دوستی ہوتی ہے اس دوستی پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دوستی اللہ کے لیے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی دوستی بنائے دنیا اور آخرت میں ہمارا نجات کا ذریعہ بنے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔